میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے انسانوں کے اندر 4 نسبتیں مرحمت فرمائی ہیں۔ جیسے انسانوں کی مادی لائن جو ہے وہ عناصر اربعہ سے ترتیب کی ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اس کا توازن برقرار رہے تو مادی نظام ٹھیک چلتا ہے، اور اگر اس کا توازن برقرار نہ رہے، ہوا معمول سے زیادہ چلے تو طوفان آ جاتا ہے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، پانی سیلاب کی شکل اختیار کرے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، آگ جو ہے تندور میں سے نکل کر باہر آ جائے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، زمین اپنے معمول کو چھوڑ کر ہلنے لگے تو زندگیاں اجڑ جاتی ہیں۔ تو جیسے آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اس کا توازن جب برقرار نہیں رہتا تو مادی لائن کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، انسان مرتے ہیں، مکانات گرتے ہیں، کھیتیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، انسان پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ جل جلالہ و من والہ نے روحانی لائن کے اندر بھی 4 نسبتیں اس انسان کو مرحمت فرمائی ہیں۔ ان 4 نسبتوں کا اگر توازن برقرار رہا تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی عناصر اربعہ کی جو پریشانیاں آتی ہیں اس سے بھی بچے گا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے ذریعے جو عذاب خدا کے آتے ہیں اس سے بھی یہ بچے گا، اور قبر کے عذاب سے بچ کر وہاں خدا کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، حشر کے میدان کی تکلیفوں سے بچے گا، جہنم کی تکلیف سے بچے گا، جنت میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہاں کامیاب ہوگا، بشرطے کہ یہ 4 نسبتیں جو اللہ نے مرحمت فرمائی ہیں وہ متوازن ہوں، اس کا توازن برقرار رہے، اعتدال کے ساتھ ہوں۔ ان میں سے ایک نسبت جو انسان کو اللہ نے دی ہے وہ عام جانداروں والی نسبت دی ہے، عام حیوانوں والی نسبت دی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ نے انسان میں وہ تقاضے رکھے جو تقاضے عام جانداروں میں ہیں، بھوک لگے تو کھانا، پیاس لگے تو پینا، مرد کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو اور شوہر کی ضرورت، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت، گرمی اور سردی کے دور کرنے کی ضرورت، اولاد کی ضروریات کا پورا کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے بکری کے اندر بھی رکھی ہیں، بھینس کے اندر بھی رکھی ہیں، ہر جاندار کے اندر رکھی ہیں۔ یہ ضروریات اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہیں، اور اللہ نے انسان کو اس کی اجازت بھی دے دی، ان ضروریات کو پورا کرنے کی اللہ نے اجازت بھی دے دی۔ یہ نسبت ہے حیوانیت والی اور اس کی اجازت ہو گئی، لیکن اس کی اجازت میں 2 پابندیاں ہیں۔ حیوان آزاد ہے، انسان کے اوپر 2 پابندیاں ہیں۔ یہ جب اپنی ضروریات کو پورا کرے تو ایک تو یہ دیکھے کہ حکم الہی کیا ہے، اور دوسرے یہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 2 باتیں اسے دیکھنی پڑیں گی، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، کاروبار میں، کپڑا پہننے میں، ہنسنے میں، رونے میں، جو کام بھی کرے تو اس میں یہ 2 باتیں دیکھ کر کرے تو اس کا یہ ضروریات کا پورا کرنا بھی دین بنے گا۔ یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو صدقے کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر تجارت کرے ان 2 باتوں کی رعایت کے ساتھ تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن، لیکن کب ہے؟ جب حکم الہی کے ماتحت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ماتحت ہو۔ ایسے ہی کھیتی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایک دانے پر اللہ صدقے کا ثواب دیں گے، اگر وہ جل جائے تو بھی، پرندے کھا جائے تو بھی، خود کھائے بچوں کو کھلائے تو بھی، لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے کسی کی زمین دبا کر کھیتی نہ ہو رہی ہو۔ کھیتی میں اگر زمین عشری ہے تو اس کا عشر یعنی 10واں حصہ اناج کا ادا کیا جا رہا ہو، اور اگر زمین خراجی ہے تو اس کا خراج ادا کیا جا رہا، جو کچھ بھی، وہ تو سارے مسائل تو علماء کرام بتائیں گے، لیکن زمین کے سارے احکامات پورا کرتے ہوئے کھیتی کرنے والا اگر کھیتی کرے گا، کسی کی زمین نہیں دبائے گا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، اللہ کے حکم کی رعایت کرے گا،
تو اس زمین پر ہل چلانے پر ایک ایک دانے پر اللہ صدقے کا ثواب دے گا. ایسے ہی کھانا ہے، پینا ہے، شادی ہے، ہر چیز کا اللہ ثواب دے گا. حالانکہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی پابندی ہے. 2 لگامیں ہیں، ایک امر الہی کے لگام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اور اللہ کا حکم. یہ 2 چیزیں، ان 2 پابندیوں کے ساتھ آدمی کرے. جانور پر یہ پابندی نہیں ہے نا، اسے جہاں پیشاب لگے گا وہ کر دے گا. انسان کو ذرا پردے کی جگہ چاہیے. جانور کو کھانے میں کوئی پابندی نہیں، جہاں بلی کو دودھ ملا اسے پی لیا، حلال ہے حرام ہے اسے کوئی پرواہ نہیں. لیکن انسان کو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں حلال ہے یا حرام، حلال کے پیسوں سے خریدا یا حرام کے پیسوں سے خریدا، میں جو کاروبار کرتا ہوں یہ حکم الہی کے مطابق ہے یا حکم الہی کے خلاف ہے. بس ان 2 باتوں کی رعایت کے ساتھ آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرے. یہ تو ہے حیوانیت والی نسبت. ایک دوسری نسبت اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو جو دی ہے وہ فرشتوں والی نسبت دی ہے. فرشتے جو ہوتے ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات نہیں رکھی، تقاضے نہیں رکھے. انہیں بھوک پیاس نہیں، انہیں بیوی کی ضرورت نہیں، اور انہیں جو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت نہیں، انہیں تھکن اتارنے کی ضرورت نہیں، انہیں سونے کی ضرورت نہیں. یہ ضروریات اللہ نے فرشتوں میں نہیں رکھی. یہ ضروریات اللہ نے جانوروں میں رکھی ہے اور انسان میں بھی رکھی ہے. فرشتوں میں یہ ضروریات نہیں. فرشتوں کے اندر تو اتنی بات ہے کہ خدا جو کہہ دے وہ کرنا ہے، جو کہہ دے وہ بے تکلف کریں گے. اگر خدا یہ کہہ دے کہ فلاں بستی کو الٹ دیں گے، وہ نہیں پوچھیں گے کائے کو الٹوں، فلاں پانی کے اندر سیلاب لاؤ، فلاں ہوا میں طوفان لاؤ، فلاں علاقے میں خوشحالی لاؤ. اللہ جو کہہ دے وہ کر دیتے ہیں. 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ایک بالش جگہ ایسی نہیں جہاں خدا کی عبادت نہ ہو رہی ہو. جب سے پیدا کیا اس وقت سے فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو فرشتوں کا کام عبادت کرنا ہے، ان کے ساتھ خواہشات اور تقاضے نہیں. جانور کا کام خواہشات کا پورا کرنا ہے، ان کے لیے خدا کی عبادت فرض نہیں جیسے انسانوں پر فرض ہے. اور انسان ایک بیچ کی چیز ہے، انسان ایک بیچ کی مخلوق ہے. اس میں ایک بات تو جانداروں والی ہے، حیوانوں والی، اور ایک بات فرشتوں والی. حیوانوں والی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر خدا نے خواہشات رکھی، اور فرشتوں والی بات یہ ہے کہ یہ خدا کی عبادت کرے. تب انسان جو خدا کی عبادت کرے گا تو اپنی خواہشات اور تقاضوں کو دبا کر کرے گا. اس وقت آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو تو بہت سی اپنی ضرورتیں دبا کر بیٹھے ہو. بہت سے کو چائے کی حاجت ہے اسے دبا دیا، بہت سے کو بھوک لگ رہی اس سے دبا دیا، بہت سے کو نیند آ رہی اسے دبا دیا، اور آپ دین کی باتیں سننے بیٹھے ہو. انسان جب بھی عبادت کرے گا تو وہ اپنے تقاضوں کو دبائے گا، اپنی حاجتوں کو دبائے گا. جانور جو ہوگا وہ اپنے تقاضوں اور حاجت کو دبائے گا نہیں، وہ تو پوری ہی کرے گا. فرشتہ جو ہوگا وہ عبادت کرے گا، تقاضے دبنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اللہ نے تقاضے اس میں رکھے ہی نہیں. لیکن انسان تقاضے دبائے گا پھر عبادت کرے گا، تقاضے دبائے گا اور پھر اللہ کی بات مانے گا. تو انسان کے لیے مجاہدہ ہے، فرشتے کے لیے مجاہدہ نہیں. تو اسے بھوک پیاس صحیح نہیں تو اسے کیا مجاہدہ؟ وہ تو 5000 سال سے رکوع کر رہا ہے، ایک فرشتہ سجدہ کر رہا ہے ہزاروں سال سے، ایک فرشتہ قاعدے میں بیٹھا ہے ہزاروں سال سے، ایک فرشتہ نہیں بے حساب فرشتے جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے. تو ان کا کام ہے عبادت کرنا بغیر تقاضا دبائے، اور انسان کا کام ہے عبادت کرنا اپنے تقاضے دبا کر، اور جانور کا کام ہے تقاضے پورے کرتے رہنا، عبادت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اگر یہ انسان عبادت کو اچھی طرح سے کرے اور اللہ کی سامنے اچھی طرح سے کھڑا ہو اور اللہ کی بات کو اچھی طرح سے مانے، تو یہ انسان عبادت کے راستے سے فرشتوں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. جانوروں سے نکل جائے گا یہ انسان اور فرشتوں میں داخل ہو جائے گا. اگر صرف کھانا کمانا ہے اور عبادت نہیں تو معاف کرنا، یہ انسان جانوروں کے زمرے میں داخل ہو گیا، بلکہ جانوروں سے بھی نیچے اتر گیا. کیونکہ جانور تو جانور ہو کر جانور پنا کر رہا اور انسان ہو کر جانور پنا کرے تو پھر یہ انسان اوپر سے نیچے اتر آئے گا.
یہ ہمیشہ یاد رکھو. لیکن بڑھے گا جب خدا کی عبادت کو خوب محنت کے ساتھ کرے تو یہ آدمی جانوروں میں سے نکل گیا, فرشتوں میں آ گیا. لیکن ساتھ ساتھ میں اگر اس نے خوب مجاہدوں کے ساتھ عبادت کی تو یہ فرشتوں سے بھی نکلے گا اور اس کے اوپر چلا جائے گا. اور اس کے اوپر کیا درجہ ہے اس کا؟ اس کے اوپر درجہ ہے اس کا خلافت خدا بندیہ کا, یعنی یہ انسان خدا کا خلیفہ بنے گا. فرشتے میں خدا کا خلیفہ بننے کی استعداد نہیں ہے, انسان میں خدا کا خلیفہ بننے کی استعداد ہے. یہ عبادت میں طاقت پیدا کر خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے. تو یہ تیسری نسبت آ گئی. میں 4 نسبتیں بتا رہا. پہلی نسبت تو ہے حیوانیت والی, اس میں تو کھانا کمانا آ گیا. دوسری نسبت ہے فرشتوں والی, اس میں خدا کی عبادت آ گئی. عبادت کے اندر ہے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ سارے ارکان اس کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا, تیسری نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے وہ ہے اخلاق والی, خلافت خدا بندیہ والی. اور خلافت خدا بندیہ والی نسبت کیا ہے؟ جو اخلاق اللہ میں ہیں ہے نا, وہ اخلاق بندے میں آئیں. مثلا اللہ رحیم ہے تو یہ بندہ بھی لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دے تو یہ خدا کی صفت رحیمی کا مظہر بنے گا. اللہ جو ہے غفار ہے, غلطیوں کے معاف کرنے والے, تو یہ انسان بھی دوسروں کی غلطیوں کا معاف کرنے والا بن جائے, بات بات پر جیت نہ کرے. اللہ رزاق ہے تو یہ انسان بھوکوں کا کھلانے والا بنے تو یہ انسان خدا کی صفت رزاقیت کا ایک مظہر بنے گا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ انسان بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دے, کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے, غیبت نہ کرے, لوگوں کے سامنے عیب بیان نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میں جو صفات ہیں یہ انسان اس صفات کا مظہر بنے, یعنی دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے, دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. یہ انسان بھوکوں کو کھلائے, ننگوں کو پہنائے, بے شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کر دے, بغیر مکان والوں کو مکان بنا بنا کے رہنے کے لیے دے دے, یہ دوسرے کے میلے کپڑوں کو دھو دے, دوسرے کی خدمت کرے, دوسرے کے کام آئے, اپنی جان سے فائدہ پہنچائے, اپنے مال سے فائدہ پہنچائے. تو یہ انسان اخلاق والا انسان بن گیا اور اس انسان میں خلافت خدا بندیہ کے جواہر آ گئے. یہ خدا کی خلافت والا بن گیا جس میں اخلاق آئے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ اخلاق وہ اللہ کے لیے ہوں, دنیا کی غرض کے لیے نہ ہو. اگر دنیا کی غرض کے لیے انسان نے اخلاق برتا تو وہ اخلاق نہیں, وہ ایک مزدوری ہو گئی. اگر آپ کسی سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں تاکہ وہ آپ کا سودا خریدے یا وہ آپ کا کام کر دے تو یہ اخلاق جیسے ویجیٹیبل گھی ہوتا ہے ویسے یہ ویجیٹیبل اخلاق ہے. اصلی اخلاق نہیں. اصلی اخلاق وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں. بس اسی بنا پر ہم ہر شعبے والے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو, اس کے اندر کمائی کا جذبہ نہ ہو. وکالت ہو, ڈاکٹری ہو, انجینئرنگ ہو, تجارت ہو, زراعت ہو, مزدوری ہو, یہ سارے شعبے ہیں اور جس میں ہم اور آپ سارے پیروئے ہوئے ہیں. یہ سارے شعبے چلانے, لیکن اس میں ایک بات کر دینی ہے, وہ یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو, کمائی کا جذبہ نہ ہو. مقدر کی کمائی جائے گی کہیں, صرف جذبے کا فرق ہے. جذبہ ہمارا بدل جائے ایک حیرت انگیز چیز ہے. اگر ہم اپنے جذبات پر نہ چلے بلکہ ہم خدا کے کہنے پر چلے تو یاد رکھنا خدا کے خزانوں سے ہمارا کنیکشن ہوگا اور پھر ہم فائدہ دنیا اور آخرت سے دونوں جگہ اٹھا سکیں گے. اور اگر ہم اپنے جذبات پر چلے تو پھر یاد رکھنا لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے, کیونکہ ایک باپ کے 10 بیٹے اور ہر بیٹے کا جذبہ جدا جدا, اور سارے بیٹے اپنے اپنے جذبے پر چلے تو آپس کے اندر لڑائی ہوگی. مالدار اور کارخانے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ غریب کام زیادہ کرے, پیسہ کم لے دے. مزدور کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں کام کم کروں, پیسے زیادہ دوں.
اب یہ اپنے جذبے پر رہے وہ اپنے جذبے پر رہے تو یہ لڑائی ہو جائے گی. اب ہم کیا بتا دیں بہت بہت مفید راستہ وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے جذبات کو قربان کر دے کہ میں مجھے اپنے جذبے پر نہیں چلنا ہے بلکہ اپنے جذبے پر کنٹرول کرنا ہے اللہ کے حکموں کے ذریعے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے. اگر حکم اللہ کا پورا کروں گا تو وہ رب العالمین ہے اور اگر طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوں گا تو وہ رحمت للعالمین ہے. تو ایک طرف خدا کی طرف سے تربیت ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے رحمت برسے گی. میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گا. صرف جذبات کی قربانی سیکھنی ہے اور کچھ نہیں. پوری تقریر جا کے جتنی میری لمبی چوڑی ہو جائے تم اس کا مغز اور خلاصہ لے دو, تم اس کا لب لباب لے لو, تم اس کا مکھن لے لو. وہ یہ کہ ہمیں جذبات کو قربان کرنا ہے احکامات کے مقابلے پر. جو حکم اللہ کا آئے ہمارا جذبہ ہوا قربان, ہمیں جذبات پر نہیں چلنا.